تو یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی تو شکار ہی ہے نا، کہ بھائی کھڈا کھود لیا اور مچھلیاں جب اس کھڈے میں آ کے پھنس گئی اوپر سے جال ڈال دیا اور مچھلی کو نکالا نہیں، نکالا بعد میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ حضرات خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا یہ ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا۔ الحمدللہ موسم بھی اچھا ہونا شروع ہو گیا۔ ویکینڈ میں کافی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور طبیعت میں کافی فریشنس بھی آئی الحمدللہ۔ تو اب سردیوں کے دن ختم ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، دن بھی بڑے ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رجب کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، اب تو اپنے بالکل درمیان میں پہنچ چکا ہے اور پھر اس کے بعد صرف ایک مہینہ شعبان کا رہ گیا اور پھر رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ آنے والے دن انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اور بہت سارے لوگوں نے ویکسینیشن بھی لگا لی اور اس کے رزلٹ بھی بہت اچھے آئے۔ کچھ دنوں میں جنہوں نے لگائی اس کے نتائج بہت اچھے آئے کہ بھئی 80% سے زیادہ لوگ جو ہے جو 80 سال سے بڑی عمر کے تھے، اگر ان کو کرونا وائرس ہوا تو ان کو ہاسپٹل جانا نہیں پڑا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ اپنا ضرور فضل فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو 3 قسم کے، پورا قرآن لیں تو وہ 3 عنوان پر مشتمل ہے۔ ایک اگر یہ کہیں کہ 10 پارے، ایک ثلث جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے مثالیں بیان کی ہیں۔ ایک اس میں اللہ رب العزت نے جو جزا ہے، سزا، اس کو بیان کیا ہے۔ مثالوں میں واقعات بھی آ جاتے ہیں، قصص بھی آ جاتے ہیں، اور پھر ایک ثلث جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات کو بیان کیا ہے، حرام اور حلال کو اور احکامات کو۔ تو لہذا ناظرین، ایسا ہے کہ یہ کہ مثال کیوں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، واقعات کیوں سنائے؟ نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ کہتے ہیں ہم اچھے اچھے قصے آپ کو سناتے ہیں، بتاتے ہیں۔ کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے سے باتوں کو کیوں سمجھایا؟ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ حضرات کے سامنے پچھلے ویک علم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثالیں بیان کرتا ہے، قریۃ آمنۃ، کہ ایک ایسے ایک گاؤں کی، ایک شہر کی۔ تو مختلف جگہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے اور واقعات کے ذریعے سے جو ہے وہ باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی، کسی کو 2 شخص بہت لڑتے ہوں، 2 طاقتور آدمی لڑتے ہوں آپس میں، خاندان کے 2 بڑے لڑ رہے ہیں، تو یا میاں بیوی لڑنا شروع ہو جائیں، تو ان کو کوئی آدمی کہے کہ بھائی لڑو نہیں، لڑو نہیں، لڑو نہیں، تو وہ شاید ان کو عبرت حاصل نہ ہو۔ لیکن جیسے ایک حکایت ہے کہ ایک جنگل کے اندر 2 شیر تھے اور وہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، وہ آپس میں بہت لڑتے رہتے تھے۔ تو ایک دن ان کی بہت زبردست لڑائی ہوئی، تو اس لڑائی کے اندر ایک شیر جو ہے وہ دوسرے شیر پر حملہ کر کے بھاگا، اور جب وہ تیزی کے ساتھ بھاگا تو دوسرا شیر اس کے پیچھے بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے جو پہلا شیر تھا اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی، اور جو دوسرا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا اس نے بھی غصے کے اندر دیکھا دیکھی کہ اس شیر نے چھلانگ ماری، اس نے بھی چھلانگ مار دی۔ تو لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں جو ہے وہ مر گئے۔ تو اب یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حکایت بیان کی۔ اب کوئی لمبا چوڑا فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہ بھئی لڑائی کرنے کے کیا نقصان ہوتے ہیں، لڑنا نہیں چاہیے، لڑنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہ جتنی نصیحتیں کرنی ہیں کرتا رہوں
تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن جیسی میں نے یہ مثال بیان کی 2 شیروں کی لڑائی، اور تو اس میں بہت سارے لوگ سمپل اور آسان الفاظ میں، اور جن کے جو بات بڑی یعنی بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے، وہ بھی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ بھئی لڑائی سے نقصان ہوتا ہے اور دونوں کا ہی ہوتا ہے. تو لہذا اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ قصوں کو بیان کرتے ہیں، مثالوں کو بیان کرتے ہیں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل، ہم جو ہے مثالیں بیان کرتے ہیں، فضرب فاستمعوا لہ، غور سے سنو. تو اسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ اعراف کے اندر یہود کی جو ان کے اوپر ایک عذاب آیا تھا کہ ان کی شکلوں کو بدل دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں. تو وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ آپ ان سے پوچھیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یعنی اس بستی سے جو ایک سمندر اور دریا کے کنارے تھی، حاضرۃ البحر. تو لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، اب دیکھیں ان سے پوچھیں، تو ان سے پوچھیں کا مطلب کیا ہے کہ ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں لکھا ہے اور قرآن میں بھی اللہ نے بیان کر دیا، اور جو پچھلے صحیفے تھے ان میں بھی بیان کر دیا، تو آپ ان سے پوچھ لیں. تو لہذا ناظرین یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مثال کے طور پہ اگر کسی کے جسم میں شدید چوٹ لگی ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میری تو کمر جو ہے وہ بول رہی ہے، یعنی میری کمر ہی جواب دے گی، کمر پہ چوٹ لگی، یا پاؤں ہی جواب دے گا. تو مطلب کیا، پاؤں بولتا تو نہیں ہے نا، پاؤں کہاں بولتا ہے، پاؤں تو صرف وہ زخم دکھائے گا، کمر تو وہ چوٹ دکھائے گی کہ بھئی یہ دیکھو یہ حال ہے. تو لہذا اگر کسی کی پٹائی ہوئی ہوئی نا زبردست قسم کی، تو اس سے کہا جائے ہاں بھئی تمہارا کیا حال ہے، تو کہتا ہے دیکھو میرا تو پورا جسم بول رہا ہے یار، مجھے کیا بولنے کی ضرورت ہے، میرا جو حال ہوا ہے. تو اسی طرح سے اللہ کہتے ہیں کہ بھئی وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، کہ بھئی آپ ان سے پوچھ لیں، مطلب ان کا تو حال، خود کا حال بتا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. تو لہذا ناظرین یہ جو یہود تھے یہ بڑے ماہر تھے اس معاملے میں کہ یہ آیتوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، اور یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کیا کہتا ہے کہ باتوں کو آگے پیچھے کر دینا، آیتوں کو آگے پیچھے کر دینا، اللہ کے کلام کو بدل دینا. تو یہ ان کا ایک بہترین مشغلہ تھا، اور اس کے اندر یہ بڑے تیز تھے. لہذا ناظرین کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے جب عقل سے زیادہ سوچنے لگ جائے نا، یعنی عقل کو دوڑانے لگ جائے، ہر بات عقل کو تسلیم کرے، تو عقل بڑی تیز ہوتی ہے. عقل کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کو کئی راستے بتائے گی. دیکھیں نا، جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق جو ہے عشق اس کے اندر اتنی چلاکی نہیں ہوتی ہے، وہ تو صرف ایک بات جانتا ہے کہ بھئی مجھے تو محبت ہے، میں تو محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات ہے اس کو مان لو، اور جو بات منع کی جا رہی ہے اس سے رک جاؤ. لیکن عقل کیا کرتی ہے، بہت ساری چیزیں انسان کے دماغ میں چلانا شروع کر دیتی ہے. تو لہذا یہ بڑے عقل پرست لوگ ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، اپنی عقل کو کافی دوڑاتے ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ بھئی تم نے ہفتے کے دن جو ہے وہ شکار نہیں کرنا مچھلی کا. تو لہذا منع کر دیا گیا. بھئی اب جب اللہ کا حکم ہے تو بھئی منع ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ جی ہفتے کے دن تو مچھلیاں جو ہے وہ کافی آ جاتی ہیں، اور اوپر آئی ہوئی ہیں مچھلیاں بھی ہوشیار ہوتی ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ بھئی آج کوئی کانٹا نہیں ہے، آج کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو وہ اوپر آ گئیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ کھڈے کھودنا شروع کیے، اور کھڈوں کے اندر جال لگا دیے. اب جیسی ہفتے کا دن ہو، یوم السبت ہو، تو مچھلیاں آئیں اور مچھلیاں ان کھڈوں کے اندر پھنس جائیں، اوپر سے جال لگا ہوا ہو، اور اتوار کے دن اور دوسرے دنوں کے اندر ان کو شکار کر لیں. اچھا، جب ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں، یہ تو آپ ہیلا کر رہے ہیں، یہ تو آپ چلاکی کر رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی قرآن میں یعنی اللہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ بھائی ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے. تو اب لہذا دیکھیں، شکار ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی جال ڈال کے کریں آپ، اور کانٹا ڈال کے کریں، اور اس کو مچھلی کو پکڑ کے باہر نکال لیں، تو یہ ایک شکار ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی تو شکار ہی ہے نا، کہ بھئی کھڈا کھود لیا. یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی تو شکار ہی ہے نا، کہ بھئی کھڈا کھود لیا اور مچھلیاں جب اس کھڈے میں آ کے پھنس گئی، اوپر سے جال ڈال دیا، اور مچھلی کو نکالا نہیں، نکالا بعد میں. تو
دیکھیں ناظرین، ہر دور میں یہود کے بھی اندر جو ہے وہ اچھے لوگ بھی تھے اور وہ بھی تبلیغ کرتے تھے۔ ہر دور کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیوں کر رہے ہو ایسا، ایسا نہ کرو۔ تو ناظرین اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم خود جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیتے ہیں۔ یعنی کل اگر ان کے سامنے، اللہ کے سامنے جب پوچھا جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی اس وقت یہ غلط کام ہو رہا تھا تو تم نے کیا کیا، تو وہ بولیں گے جی یا اللہ ہم نے جو ہے ہماری جو طاقت تھی، ہماری جو صلاحیت تھی، ہم نے اس اعتبار سے لوگوں کو روکا، منع کیا، لیکن یہ باز نہیں آئے، ہو جائیں گے۔ تو اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے، تو ان سے وہ کہتے تھے کہ بھئی نہیں کرو، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی ہم نے تو شکار نہیں کیا۔ تو اب دیکھیں عقل کو لے کے آ گئے کہ عقل کیا کہہ رہی ہے۔ دیکھیں ناظرین، عقل بڑی ہوشیار ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے، جیسے اگر چور کی عقل ہوگی نا تو یہ کیا کرے گی، اس کو ایک آدمی چوری کرنے کا ارادہ کرے گا نا تو وہ اس کو چوری کے طریقے بتائے گی کہ بھئی کیسے چوری کی جاتی ہے، کس طرح سے چوری کرو گے، کیسے بچو گے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ غلط کام کرنے کا ارادہ کرے گا، عقل اس کو مشورے دینا شروع کر دے گی۔ تو عقل کا کام یہی ہے۔ تو شرابی، زانی، چوری اور بد اخلاق گناہگار آدمی کی عقل اس کو وہی مشورے دے گی اور اس کو وہی طریقے بتائے گی، اور جو نیک آدمی ہوگا، زاہد آدمی ہوگا، عالم ہوگا، عابد ہوگا اور بہترین نیک انسان ہوگا تو اس کی عقل اس کو مشورے دے گی اسی طرح کے، اور اس کو بچانے کے مشورے دے گی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو کہا کہ بھئی عقل کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھو۔ کہتے ہیں نا کہ شیطان کے بارے میں کہ وہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا اور عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ تو چوں چرا نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ کہتا اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہے میں نے، چاہے میری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تو لہذا ناظرین جب ان کو کہا گیا کہ بھئی نہ کرو تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ لِمَ تَعِظُونَ، کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو ان کو وصیت کرتی تھی، نصیحت کرتی تھی، واعظ کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے بھائی تم اپنا کام کرو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم بڑے نیک پارسا بنے ہوئے ہو۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ لوگ یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی انسان اچھی بات کر رہا ہو، کوئی دین کی بات کر رہا ہو، کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ غلط چل رہا ہو تو ایک آدمی کہے یار یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ بات غلط ہے، تو سارے مل کے کیا کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مولوی آ گیا ہے، خود تو بڑا دیکھو یہ تبلیغی بن گیا ہے، خود تو بڑا جو ہے اب یہ نیک بن گیا ہے اور ہمیں نصیحت کرتا ہے، اور یہ اپنا ماضی بھول گیا ہے، یہ تو ایسا تھا ویسا تھا، آج یہ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، اس کو کیا پڑی ہے۔ تو عام طور پہ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے، تو انہوں کا بھی رویہ یہی تھا اور انہوں نے بھی ان کو جو ہے وہ تانے دینا شروع کر دیے۔ تو لہذا ناظرین ہوتا یہ ہے کہ انسان جب دین کا کام کرتا ہے نا تو اس کو تانے پڑتے ہی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ بھئی میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں تو مجھے کوئی باتیں نہیں کرے گا، باتیں تو کریں گے لوگوں کا کام تو باتیں کرنا ہے، وہ آپ کو تانے بھی دیں گے، آپ کے بارے میں باتیں بھی کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ برا بھلا بھی کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہ الزام بھی لگا دیں گے، کئی قسم کے الزام لگا دیں گے کہ جو ہے وہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، مطلب مختلف قسم کے الزامات بھی لگائیں گے۔ تو لیکن یہ ساری چیزیں دیکھیں انسان کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ حوصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ اس دور میں تو ہر دور میں لوگوں نے تو اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا، اولیاء کرام کو نہیں چھوڑا، اور بڑے بڑے جو ائمہ کرام ہیں ان کو نہیں چھوڑا۔ تو اس سے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو شرح صدر ہے کہ بھائی میں جو کام کر رہا ہوں یہ کام ٹھیک ہے اور میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنا کام کیے جائیں اور پھر مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لہذا لوگوں نے ان کو باتیں کرنا شروع کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم آپ حضرات کو جو ہے متنبہ کر دیں کہ آپ حضرات جو ہے وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو لہذا یعنی اس میں آپ لوگوں نے ہیلا کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے جو ہے آپ کو اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے ان کے جو ان کو مشورے دیتے تھے کہ نہیں 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 بالکل آپ نے ٹھیک کام کیا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ خرابی کہاں ہے اس کے اندر؟ آپ تو ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے، آپ تو اتوار کے دن شکار کرتے ہیں، جمعے کے دن شکار کرتے ہیں، یعنی پہلے کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں، آپ تو ہفتے کے دن کرتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں اور ہر معاملے کا حل ان کے پاس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں ناظرین اس دور کے اندر بھی،
وہ کوئی گورنمنٹ آ جائے، کوئی معاملہ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، وہ آپ کو فرنٹ لائن پہ نظر آئیں گے، کیونکہ وہ ایسے ان کے پاس ماشاءاللہ گدڑ سنگی ہوتی ہے اور ہر سوال کا جواب ہوتا ہے اور ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، تو لہذا وہ ہر ایک کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں وہ ایک واقعہ ہے نا، حکایت ہے کہ ایک شہزادہ تھا، اس شہزادے نے جو ہے وہ بیٹھا اپنی بتا رہا تھا اپنے کارنامے، اور کہنے لگا جی میں ایک دفعہ شکار کرنے جا رہا تھا تو میں نے جو ہے وہ ایک ہرن کو گولی ماری، اور وہ گولی میں نے ایسی ماری کہ اس سے اس ہرن کا سر پھوٹا، اور سر کو پھوڑتی ہوئی ٹانگ کو توڑتی ہوئی جو ہے وہ گولی نکل گئی۔ اب دیکھیں بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ سر ہرن جو ہے اس کا سر اوپر ہے، ٹانگ نیچے ہے، کھر جو ہے، تو یہ پاؤں جو کھر ہوتا ہے، کھر کو پھوڑتی ہوئی توڑتی ہوئی نکل گئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گولی جو ہے سر کو لگے گی تو وہ تو سر سے پار ہو جائے گی، تو وہ پاؤں میں کیسے پہنچے، کھر میں کیسے پہنچے؟ اور سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے جو ہے واہ واہ ماشاءاللہ جی بڑے آپ بہت بڑے شکاری ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو جتنا خوشامدی آدمی ہوتا ہے نا، خوشامدی کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی اگر وزیر اعظم ہو، صدر ہو، آرمی چیف ہو، بڑا آدمی ہو، جج ہو اور بادشاہ ہو، تو اس کے ارد گرد جو طبقہ ہوتا ہے نا، زیادہ تر آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو واہ واہ کرنے والے ہوں گے، واہ 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 واہ، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کمال بات کیجیے آپ ماشاءاللہ آپ تو بڑے زبردست شکاری ہیں، خوش آمدی لوگ جو ہوتے ہیں نا، تو سب نے بڑی تعریفیں کی، سب نے جو ہے بڑا ان کو جو ہے وہ کہا جی آپ تو بہت بڑے شکاری ہیں۔ تو لہذا ناظرین پھر کیا ہوا کہ لوگ تو سمجھتے ہیں، عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی، عوام کہنے لگی کہ بھئی ہمارا جو شہزادہ ہے یہ کیسا آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ گولی مارے اور وہ گولی جو ہے سر کو پھوڑتی ہوئی، کھر کو پھوڑتی ہوئی نکل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں؟ تو لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ تو اب وہ جو شہزادے صاحب تھے، ولی عہد صاحب، انہوں نے میٹنگ بلائی اور دوبارہ اپنے جو مصاحب تھے، جو مشورہ دینے والے خوش آمدی لوگ، ان سے کہا بھائی یہ تو عوام میں رعایا میں باتیں ہو رہی ہیں میرے بارے میں، تو اس کا کوئی حل بتاؤ۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میرے پاس اس کا حل ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ اصل میں آپ نے جب شکار کیا تو اس وقت جو ہے وہ ہرن جو تھا وہ کس حالت میں تھا؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا کس حالت میں تھا، میں نے تو دیکھا بھائی ہرن کا جو مجمع ہے اور جھرمٹ ہے اس میں نے جو ہے وہ گولی چلا دی۔ تو کہا نہیں، اصل میں جس وقت آپ نے گولی چلائی اس وقت جو ہرن تھا وہ گھاس کھا رہا تھا، تو جب وہ گھاس کھا رہا تھا اور گھاس کھاتے ہوئے گھاس اس کے منہ میں پھنس گئی، تو وہ اپنے کھروں کو، اپنے پاؤں کے کھروں کو سے جو ہے اپنے منہ کو کھجا رہا تھا، تو وہ اپنے منہ کو جب کھجا رہا تھا تو آپ نے چلا دی گولی، تو وہ گولی جو ہے وہ سر سے ہوتی ہوئی، منہ سے ہوتی ہوئی اس کے پاؤں کو پار کرتی ہوئی گزر گئی۔ تو وہ ماشاءاللہ سب نے نعرہ لگایا جی کیا بات ہے۔ تو لہذا یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی یہی تھا، وہ کہتے تھے ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے، ہم تو جو ہے وہ اتوار کے دن کرتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین اب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا، اور عذاب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مس کر دیا، بندر بنا دیا۔ اچھا، ان میں سے ایک طبقہ جو وصیت کر رہا تھا، جو نصیحت کر رہا تھا، جو ان کو روک رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور جو نہیں رک رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب اتارا۔ تو لہذا ناظرین یہ عذاب جو تھا یہ بندر بنانے کا، شکل کو مس کرنے کا کیوں تھا؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو مس کیا تھا، اللہ کی شریعت کو مس کیا۔ تو لہذا جنہوں نے اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو مس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مس کر دیا، ان پہ ایسا عذاب نازل کیا کہ جس سے وہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ تو لہذا ناظرین اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ کی شریعت سے کھیلتا ہے، جو اللہ کے دین سے کھیلتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے سبق سکھاتے ہیں، اور ان کو کسی نہ کسی صورت کے اندر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو لہذا ناظرین آج کے دور کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی طریقے سے جو ہے وہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں نا وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو سامنے جب دین کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں یار تم کون سی 1400 سال پرانی بات کرتے ہو، 70 کی دوروں کی تو بات کرتے ہو تم، اگر شریعت پہ چلیں گے، اسلام پہ چلیں گے تو یہ اسلام تو ہمیں جو ہے 70 کے دور میں پہنچا دے گا۔ یہ تو آج کے دور کے اندر پریکٹیبل ہی نہیں ہے، کہ پریکٹس ہی نہیں کر سکتے اس کو، تو
اس پر تو عمل ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ایک صاحب ہیں وہ دانشور، وہ کیا مشورے دیتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس زمانے میں تو ٹوتھ پیسٹ ہوتی نہیں تھی، ٹوتھ برش ہوتا نہیں تھا، تو لہذا لوگ مسواک کرتے تھے۔ تو آج کے لوگوں نے، مسلمانوں نے مسواک کو سنت بنا لیا۔ مدینہ کے اندر جو ہے وہ کھانے کو کچھ ہوتا نہیں تھا، کھجوریں ہوتی تھی، وہ کھجوریں کھاتے تھے، تو لہذا لوگوں نے کھجوروں کو جو ہے وہ سنت بنا لیا۔ اور جو ہے اب دیکھیں یہ مختلف قسم کی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایسے شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور جو ہے وہ جی داڑھی کہتے ہیں جی داڑھی رکھنا سنت ہے، اس زمانے میں کوئی ریزر تو ہوتا نہیں تھا، کوئی اس طرح تو ہوتا نہیں تھا، تو لہذا لوگوں کی داڑھیاں ہی ہوتی ہوں گی، تو لوگ اس لیے جو ہے وہ، تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی اس زمانے میں تو جبہ اور پگڑی اور امامہ اور ٹوپی اور داڑھی تو جو ہے وہ یہود اور نصارہ بھی رکھتے تھے، تو لہذا یہ کوئی مسلمانوں کی سنت نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا، وہ تو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ تو بتاؤں گا کہ واقعی میں یہ حضور کی سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس زمانے میں بھی لوگ داڑیاں کاٹتے تھے۔ تو لہذا ناظرین، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور ان کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ دیکھیں جو ہے شریعت اسلامی اور اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ اسلام تو شکوک و شبہات کو دور کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر جو ہے وہ ان کا ایک مرید تھا، وہ ان سے ملنے کے لیے آ رہا تھا، تو اس زمانے میں جو ہے ٹرینیں تو چلا نہیں کرتی تھی، اور اس زمانے میں یہ جو بیل گاڑیاں ہوتی تھیں، تو وہ بیل گاڑی میں بیٹھ کے سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک ہندو بنیا بھی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ زمانہ جو تھا تھوڑا سا کھلا ڈلا تھا، لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیتے تھے۔ آج تو آپ کسی موضوع پہ بات نہیں کر سکتے نا، آج تو آپ کسی کے مذہب پہ بات کر لیں تو وہ کہتا ہو جی آپ نے تو میرے مذہب کی توہین کر دی ہے، تو لہذا اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بھائی سفر بھی تو طے کرنا ہے نا، تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے تو وہ ہندو نے مسلمان کو کہا کہ بھائی تم جو ہے وہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا آپ کس کی عبادت کرو؟ اس نے کہا ہم تو جو ہے ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ آپ اس کو رحمان کہتے ہیں، ہم اس کو رام کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی لیکن یہ اتنا فرق نہیں ہے صرف نام کا، ہمارے نزدیک جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہ کائنات کا بنانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، اور وہ موجود ہے اور سارے کام وہ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس پوری نظام کو کنٹرول کی ہوئی ہے، لیکن تم نے تو اپنے خدا کو ریٹائرڈ کر دیا۔ تم کہتے ہو رام نے کائنات بنائی اور اس کے بعد جو ہے وہ 32 کروڑ بتوں کے حوالے کر دیے مختلف کام، تو ہمارا تو جو ہے وہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو لہذا یہ بات چیت ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ بھائی میں جو ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن ایک شرط پہ ہوتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ تمہارا خدا بتا دے کہ جو ہے وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ اگر تمہارا خدا بتا دے کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ خدا کہاں سے بتائے گا؟ اللہ تو بات نہیں کرتا، لیکن اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہے تو وہ بات کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس میں کہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا چلو ہم میں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں، ان سے ملاقات کریں گے، وہ بتا دیں گے۔ تو لہذا جب وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی اللہ کی کتاب میں کیا ہے کہ کیا اللہ مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے تو قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے کو ذبح کرو، پوری ایک سورت ہے سورہ بقرہ، اللہ کہتے ہیں ان تذبحوا بقرہ کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ ہندو ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ان تذبحوا بقرہ کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو لہذا ناظرین اس نے کہا اچھا یہ تو میری سمجھ میں یہ بات آ گئی، تو آتا ہے کہ بھائی وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقل کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو اللہ اور اس کے رسول سے، اسلام سے جو عشق ہے اس کو بھی بڑھائے، اس کو بھی پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔